الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران محترم و برادران عزیز، گزشتہ جمعے میں یہ بات چل رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی سختی، اس کی ہولناکی اور سورج کی گرمی اور دھوپ اور تپش کی وجہ سے جب لوگ بلبلا رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے پہلے قسم کے وہ لوگ ہوں گے الامام العادل، حاکم عادل۔ حاکم عادل کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ عدل کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا حاکم۔ حاکم کو عرش کا سایہ کیوں ملے گا؟ کیونکہ حاکم جس کو اپنے سے نیچے والوں پر پورا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کے ماتحت کے لوگ اس کے اختیار سے باہر نہیں جا سکتے، کہ وہ اگر اپنے ماتحت والوں پر ظلم و زیادتی بھی کرے تو کوئی داروگیر کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اتنے اختیارات کے باوجود صرف خوف خدا کی وجہ سے وہ کسی پر ظلم اور بے انصافی کا معاملہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاکم سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاکم کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، حاکم سے مراد صرف یہاں پر بادشاہ یا سردار یہ نہیں، بلکہ حاکم سے ہر شخص مراد ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے ماتحت کا وہ حاکم، نگہبان اور محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر شخص سے یہ سوال کرے گا، تم نے اپنے ماتحت کے لوگوں پر کیا انصاف کا معاملہ کیا؟ کیا ان کا حق ادا کیا؟ کیا ظلم کا معاملہ کیا؟ ایک مرد اپنے بیوی بچوں کا حاکم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کے اختیار سے باہر نہیں جا سکتے، تو اس سے بھی یہ سوال ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک حاکم ہے، وہ بھی محافظ ہے، نگراں ہے، ایک مرد، کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا انصاف کا معاملہ کیا، کیا ان کا حق ادا کیا۔ اور حق ادا کرنے میں صرف یہ بات نہیں کہ صرف ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیا جائے، اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں اور ان کے لیے اچھا گھر بنا دیا جائے، صرف یہ نہیں، بلکہ یہ بات بھی ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کی کیسے پرورش کی، گناہ سے کیوں نہیں روکا؟ جب وہ گناہ کی طرف جا رہے تھے تو تم نے ان کو گناہ سے کیوں نہیں روکا؟ کیوں جانے دیا تم نے گناہ کی طرف؟ کیوں یہ سوچا کہ یہ بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو اپنے آپ عقل آ جائے گی، تو وہ گناہ میں ملوث ہو گئے؟ کیوں نہیں تم نے ان کو نیکی کی تلقین کی، نیکی کی طرف تم نے انہیں کیوں نہیں ابھارا، نیکی کی باتیں کیوں نہیں بتائی؟ تو ہر شخص جو ذمہ دار ہے وہ حاکم ہے۔ بھئی ماں باپ اپنے بچوں کے حاکم ہیں، محافظ ہیں، نگراں ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچے بڑے ہو جائیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کے حاکم، محافظ، نگراں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں یہ سوال کرے گا، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا انصاف کا معاملہ کیا؟ جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تمہاری خدمت کے محتاج ہو چکے تھے، تو تم نے ان کے ساتھ کیا انصاف کا معاملہ کیا؟ کیا ان کا حق ادا کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص حاکم ہے، محافظ ہے، نگراں ہے۔ اور جب
انسان انصاف کا معاملہ کرے گا، حق ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جو ہولناکی کا اور سختی کا عالم ہوگا اس میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی اور سورج کی گرمی اور تپش کے عالم میں جس دن اللہ کے عرش کا سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے، وہ مرد نوجوان خدا، وہ مرد مجاہد، وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی میں ہی اپنے پروردگار کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی سے ہی اللہ کی عبادت میں لگ چکا ہو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرے بھائیوں جوانی میں کیا ہوتا ہے، ایک جوان کیونکہ جوانی میں اس کے پاس طاقت و قوت ہوتی ہے، عقل کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور جوانی کے عالم میں اس کو گناہ اپنے طرف بلا رہے ہوتے ہیں، گناہ اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور دنیا کے مشاغل سب اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، سب اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوتا ہے، ایسی جوانی میں جب وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، ایسی جوانی میں وہ اپنے پروردگار کی طرف لگا رہتا ہے، اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور جوانی کی عبادت یہ تو انبیاء کا طریقہ اور انبیاء کی عادت رہی، ورنہ میرے بھائیوں بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک جوان غلام کا واقعہ نقل فرمایا کہ ایک شخص نے ایک جوان غلام کو خریدا تو اس نے شرطیں لگا دی۔ اس نے کہا کہ جب فرض نماز کا وقت ہوگا تو تم مجھے فرض نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتے، یا فرض نماز کا وقت ہوگا تو تم یہ نہیں کہہ سکتے بعد میں پڑھ لینا، ابھی یہ کام کر لو، فرض نماز میں پڑھوں گا، ہاں نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو تم روک سکتے ہو، لیکن فرض نماز کے وقت تم مجھے روک نہیں سکتے۔ دوسری شرط اس نے یہ لگائی کہ میں دن کے وقت میں آپ کی خدمت کروں گا، رات کے وقت میں آزاد رہوں گا۔ اور تیسری شرط اس نے یہ لگائی کہ آپ کے ہاں میرا ایک الگ کمرہ ہوگا جس میں میرے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس مالک نے تینوں شرطیں منظور کر لی۔ اب وہ اس کو اپنے گھر لے کر آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ لو یہ گھر ہے، جو کمرہ تمہیں پسند آ جائے وہ تم اس کو رکھ لینا۔ تو اس نے گھر کے تمام کمروں میں سے خراب ویرانہ سا کمرہ جو کہ مرمت کے لائق تھا تو اس کو اس نے پسند کیا۔ مالک نے کہا بھی بھئی یہ ایسا خراب اور ویرانہ سا جو کمرہ ہے اس کا کیا کرو گے، اچھا کمرہ لے لو۔ اس نے کہا یہ خراب اور ویرانہ کمرہ اللہ کا باغیچہ ہے۔ چنانچہ وہ وہاں رہنے لگا۔ دن کے وقت میں وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا تھا اور رات کے وقت میں وہ اس کمرے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن مالک نے سوچا کہ بھائی دیکھا جائے یہ تنہائی میں اس ویرانے سے کمرے میں کرتا کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک قدرتی آسمانی روشنی چمک رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا اے باری تعالی اگر مالک کی خدمت مجھ پر لازم نہ ہوتی تو میں رات دن آپ کی عبادت میں لگا رہتا۔ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا، مالک نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی یہ منظر دکھلایا۔ دونوں نے یہ منظر دیکھا تو خوب روئے کہ یہ کیسا غلام ہے، دن کے وقت میں یہ آپ کی خدمت کرتا ہے اور رات میں دیکھو یہ اپنی جوانی میں یہ نوجوان ہے، اس جوانی میں یہ اللہ کی کس طرح سے عبادت کر رہا ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے ہم نے تجھ کو آزاد کیا، جا تو اپنے مالک حقیقی کی عبادت کر۔ تو اس نے فوراً اس غلام نے فوراً آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے، کہا اے باری تعالی یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا،
یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب راز فاش ہو چکا ہے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یا صاحب السر ان سرک الظہرا ولا ارید حیاتی بعد ما اشتہرا، اے رازداں اب راز ظاہر ہو چکا ہے، اب راز کھل جانے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے موت دے دے۔ وہ اسی وقت مردہ ہو کر گر پڑا، کیونکہ وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ جس طرح سے راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے کسی اور کو اس عبادت کے بارے میں پتہ چلے، اور کوئی اس کی موجودگی میں یہ کہے کہ یہ کیسا غلام ہے جو دن کے وقت میں اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے اور رات بھر اپنے پروردگار کی، اپنے مالک حقیقی کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو اس نے اللہ سے موت مانگی۔ تو اس سے جوانوں کو ایک عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایک سیکھ لینا چاہیے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے پروردگار کی عبادت کرنا چاہیے۔ بھئی جوانی کا عالم ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ اس وقت ساری ذمہ داریاں ایک جوان پر عائد ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، اور گناہ بھی اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، گناہ بھی اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ساری مشغولیت اس جوان کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کو ایسا جوان بڑا پسند ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، ورنہ جوان اپنی جوانی میں، اپنی جوانی کو برائیوں میں اور فحاشیات میں اس میں گزارتے ہیں، اور جب تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے، 50-55 سال کے قریب ہوتے ہیں، تو انہیں اللہ کی عبادت یاد آتی ہو، پھر وہ مسجد کی طرف لگ جاتے ہیں۔ جوانی میں اپنی ساری جوانی خراب کر دی، اپنی ساری جوانی ادھر ادھر فضولیات میں خرچ کر دی، اور جب تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی تب انہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اب وہ پروردگار ہمیں وہاں بھی جانا ہے، قبر بھی ہے، میدان محشر بھی ہے، وہ سارے خیال اس کے سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ تو اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، ورنہ تو بھئی ظالم بھیڑیا بھی وہ اپنے بڑھاپے میں پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نیک اور صالح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 4 باتیں لازم ہیں، نیک اور صالح ہونے کے لیے 4 باتیں لازم ہیں۔ کون کون سی؟ کہا اذا كانت النصیحۃ فی نیتہ، کہ ہمیشہ اس کی نیت میں لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، اس کی نیت لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، کسی کام میں آگے آ رہا ہو تو لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے، اپنی مفاد کے لیے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، اونچا بننے کے لیے وہ آگے نہ آئے۔ اذا كانت النصیحۃ فی نیتہ، ہمیشہ جو اس کی نیت ہو وہ لوگوں کی خیر خواہی میں ہو، کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کام میں آگے آ رہا ہوں۔ والخوف فی قلبہ، دوسری بات کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، خوف خدا نہ ہوگا تو وہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے میں ہو سکتا ہے حقوق اللہ کو، اللہ کے حدود کو تجاوز کر جائے، اللہ کے حدود بھی تجاوز کر جائے۔ اس لیے والخوف فی قلبہ، خوف خدا اس کے دل میں ہو، خوف خدا اس کے دل میں ہوگا تو جہاں حدود اللہ تجاوز کرنے کا عمل آئے گا تو وہ وہاں رک جائے گا۔ تیسری چیز والصدق فی لسانہ، زبان میں سچائی ہو، جھوٹ کا سہارا نہ لیتا ہو، ہمیشہ سچائی کا سہارا لیتا ہو۔ جھوٹ کا سہارا لینے والا شیطان ہوتا ہے، اور سچائی کا سہارا لینے والا وہ مومن ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز والعمل الصالح فی جوارحہ، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اس کے ہاتھ و پیر سے، اعضاء جوارح سے عمل صالح کا صدور بھی ہوتا ہو، نیک کام بھی کرتا ہو، ادھر ادھر نیکی کے کاموں میں بھی لگا رہتا ہو۔ تو دوسرا آدمی وہ جوان مرد جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے، تو اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا جس کو قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی اور سورج کی گرمی اور تپش اور پیاس کے عالم میں، کہ جس میں اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ تیسرا قسم کا وہ خوش نصیب شخص جو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہو،
اس کا دل اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں لگا رہتا ہو. ایک نماز ابھی با جماعت پڑھی ہے, ایک نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, دوسری نماز کا انتظار کرتا ہو, دوسری نماز کا اس طرح سے انتظار کرتا ہو کہ کب نماز کا وقت ہوگا, کتنی دیر میں اذان ہوگی, تاکہ میں مسجد میں پہنچ کر صف اولیٰ میں جا کر جگہ کو حاصل کروں اور وہاں پر با جماعت نماز ادا کر سکوں. تو اللہ ایسے شخص کو بھی عرش کا سایہ عطا کرے گا, عرش کا سایہ نصیب کرے گا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ نماز کا انتظار آتا ہے تو ہم تعجب کرنے لگ جاتے ہیں. ارے ابھی تو جمعہ پڑا تھا, یہ کیا عصر کی اذان ہو رہی ہے؟ ہاں, یہ عصر کی اذان ہو رہی ہے. اتنی جلدی عصر کی اذان ہو رہی ہے, اتنی جلدی یہ وقت گزر گیا. تعجب کر رہے ہوتے. ابھی عصر پڑی تھی, یہ مغرب کا وقت آ گیا عصر پر. ابھی مغرب پڑی تھی, عشاء کا وقت آ گیا. تو ہم تعجب کر رہے ہوتے ہیں جب نماز کا وقت آ جاتا ہے. ہم جب نماز کا انتظار کریں گے تو یہ تعجب نہیں ہوگا, تعجب کے کلمات ہماری زبان پر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم نماز کا انتظار کرنے والے بنیں گے. اور پھر ہمارا حال یہ ہے, مسجد میں آتے ہیں تو صف اولیٰ میں جگہ حاصل کرنے کی ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا. صف اولیٰ تو پہلے ہی خالی پڑی رہتی ہے. صف اولیٰ میں آگے آنے کا ہمیں نہ شوق ہوتا ہے, نہ خواہش ہوتی ہے, نہ جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ صف اولیٰ میں آ کے ہم جگہ کو حاصل کریں. جگہ تو پہلے ہی خالی پڑی ہوئی ہے. ہم تو ادھر ادھر کونے کچیلے میں جگہ کو ڈھونڈتے ہیں, ادھر جگہ مل جائے, ادھر جگہ مل جائے. اور صف اولیٰ میں بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہاں کنارے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, آؤ صف کو پور کرو. حکم بھی چلا رہے ہوتے ہیں, ارے آپ کی یہ صفیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو رہی ہے, تھوڑا سا سیدھا کر لو. کونے میں کھڑے ہوئے ہیں, حکم چلا رہے ہیں. اور پھر بعض لوگ تو مسجد میں ایسے وقت میں آتے ہیں جب جماعت ہی ہو چکی ہوتی ہے, یا جماعت کے ساتھ اس کی جو رکعتیں ہیں وہ چھوٹ رہی ہوتی ہیں. مسجد میں ہمیں کب آنا چاہیے تھا؟ جب اذان ہو جائے اور جماعت سے پہلے ہم مسجد میں حاضر ہو جائیں اور صف اولیٰ میں جا کر جگہ کو حاصل کر لیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک حدیث ان سے مروی ہے کہ جماعت کے ساتھ ایک نماز کی فضیلت تنہا 27 نماز کے برابر ہے. جماعت کے ساتھ ایک نماز کی جو فضیلت ہے وہ تنہائی میں 27 نماز پڑھنے کے برابر ہے. ایک شخص جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص نے تنہائی میں 27 نماز پڑھ لی, لیکن اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے اتنا اجر ملے گا جتنی اس نے 27 نمازیں الگ الگ طور پر پڑھی. اتنی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے پھر وہ نماز کے ارادے سے ہی نکلتا ہے, تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے, ہر قدم پر ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے, ایک گناہ مٹ جاتا ہے. اور پھر وہ مسجد میں پہنچ کر نماز میں شرکت کرتا ہے, تو جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. ہر قدم پر ایک درجہ بھی بلند ہو گیا, گناہ بھی مٹ گئے. اور مسجد میں آیا, جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, فرشتے برابر اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور کئی صحابیوں سے یہ بات مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے, حتیٰ کہ ظلمت تاریکی اندھیری راتوں میں بھی وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے. اس لیے ایسے شخص کو قیامت کے دن نور تام کی بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے, کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تمہارے درجات کو بلند کرے, تمہارے گناہوں کو, تمہاری خطاؤں کو مٹا دے, تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول ضرور بتلائیں, وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ جو مشقت میں اور ٹھنڈک کے زمانے میں, ٹھنڈی کے زمانے میں جو کامل اور مکمل طرح سے وضو کرے. بھئی ٹھنڈی کا زمانہ کیسا ہوتا ہے؟
کہ صبح فجر کی نماز میں نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کمبل سے اس رجائی سے باہر آنے کا جی نہیں کرتا، ہاتھ باہر آ گیا ٹھنڈ لگ رہی ہے، پیر باہر نکل گیا ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن ایسی مشقت میں اگر وہ باہر نکل کر وضو کرتا ہے کامل طریقے سے، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے خطائیں اور گناہیں مٹ جاتی ہیں اور اس کے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، اتنی آسانیاں نہیں تھی، آج نل کھولیں گے گرم پانی ملے گا، اور کم و بیش ہر مسجد میں یہ انتظام ہوتا ہے گرم پانی کا۔ مشقت کہاں ہے؟ رجائی سے نکلنے میں مشقت ہے، اس مشقت کو پار کرنا ہے کہ اپنی رجائی اور کمبل کو ہٹا کر نکل جاؤ اور مسجد میں آ جاؤ، گرم پانی ملے گا، پھر بھی یہ فضیلت ہے، پھر بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ دوسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدموں کے درمیان کثرت ہونا، یعنی جتنی زیادہ مسجد دور ہوگی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک شخص کے گھر مسجد سے اس کی رہائش دور ہے لیکن وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، مسجد میں ہی نماز ادا کرتا ہے، جتنی نمازیں مسجد میں ادا کی جائیں گی تو اللہ کے ہاں اس کے ہاں اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور تیسری چیز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز پڑھیے دوسری نماز کے لیے وہ شوق میں ہے، کب نماز کا وقت ہوگا، کب میں مسجد میں جاؤں گا، کب اذان ہوگی، وہ اسی انتظار میں لگا ہوا ہے، اسی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہیں اور جو معاصی ہیں اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 7 میں سے یہ 3 قسم کے لوگ، ایک تو حاکم امام عادل، اور اس سے میرے بھائیوں ہر شخص مراد ہے، ہر ذمہ دار جس کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک مرد اس کے اوپر اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک باپ اس کے اوپر اپنے بچوں کی اولادوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے بڑے ہو جائیں اور باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان بچوں پر اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جب قیامت کے دن ہولناکی اور سختی کا عالم ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، دوسرے قسم کے وہ لوگ کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اور تیسرا وہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہی اٹکا رہے، اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے۔ تو تیسرے قسم کے ایسے لوگوں کو جب قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی کا جو عالم ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ وما علینا۔